بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بھی صاحب سوال پوچھنا چاہتے ہیں پلیز آپ اپنا نام بتائیں۔ کیا نام ہے آپ کا سر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عمیر ہے۔ جی عمیر ہے میرا نام۔ آپ مسلم ہیں؟ جی جی آپ کا سوال؟ میں طالب علم ہوں اور میرا سوال یہ ہے تاجر ہیں آپ؟ کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی فزیکل اسٹیٹ میں ہوں گے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ تو نور ہے، کیا نور فزیکل اسٹیٹ میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ بھائی صاحب نے کہا کہ اب جنت میں جائیں گے اللہ کا دیدار ہوگا، اور اگر دیدار ہوگا تو فزیکل اسٹیٹ میں رہیں گے۔ پہلی بات، ہر انسان جو جنت میں جائیں گا اللہ کا دیدار نہیں کرے گا۔ جو اونچی معیار پہ رہیں گا صرف وہ دیدار کرے گا، اور ہماری طلب رہیں گی جنت میں اللہ کا وجہ دیکھے۔ یہ عقیدے کے معاملات ہیں، چھوٹے موٹے معاملات نہیں ہیں۔ آج ہمارے ڈاکٹرز آتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، جنت میں تمام جنتیوں کا دیدار نہیں ہوگا، بلکہ جو اعلیٰ اور معیاری جنتی ہوں گے، اونچے درجے والے، ان کو۔ یہ میری رائے، یہ میرا خیال، یہ فلاں کی رائے، یہ فلاں کی سوچ نہیں۔ یہ بہت بڑا طبقہ جو گمراہی کا شکار ہے، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ وہ حدیث کا علم ہونے کے بعد، صحیح مسئلے کا علم ہونے کے بعد غلط طریقے پر لوگوں کو لے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج اب اگر کوئی ڈاکٹر نہ ہو، اس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری نہ ہو، یا اس کے پاس ایم ایس کی سرجن کی ڈگری نہ ہو، وہ آپریشن نہیں کر سکتا، وہ کلینک نہیں کھول سکتا، اور اگر کھولے گا تو اس کو ڈر ہے کہ کوئی کمپلین کر دے گا، اور اس کے بعد سرکار کی طرف سے میرے پر آبجیکشن آئے گا، اٹھا کر مجھے بند کر دیا جائے گا، دواخانہ بھی بند ہوگا، میرے پر بلیم بھی ہو جائے گا۔ لیکن دین جو کہ ہماری دنیا نہیں بلکہ آخرت تک لے جانے کا راستہ ہے اور ذریعہ ہے، یہاں ہر کوئی ایرا غیرہ آتا ہے اور اپنے آپ کو دین کا رہنما بنا کر پیش کر دیتا ہے۔ کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، آتا ہے اور اپنے آپ کو علماء اور فقہا سے بڑا بتانے لگ جاتا ہے، اور ہمارے جاہل عوام یہ اپنے آپ کو اتنے بڑے علامہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ دین کا، علماء کا دفاع کرنے کے بجائے ان ڈاکٹروں اور انجینئروں کا دفاع کرتے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات! آج ہمارے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے خطرہ ظاہر کیا تھا، الائمۃ المضلین، گمراہ کرنے والے امام، لیڈر جن کے فالوور بہت ہوں گے۔ آج دیکھ لیجئے گا کہ وقت کا بڑا فتنہ، انجینئر محمد علی مرزا پاکستان کا، یہ کتنے فالوور ہیں اس کے؟ آپ کو ملینوں کے اندر فالوور ملیں گے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کے فالوور ملین میں ہو جائیں، لاکھوں لوگ اس کے فالوور بن جائیں، اس کی پیروی کرنے لگ جائیں، اس کے پیج کے پر آ جائے، اس کی ویڈیوز دیکھنے لگ جائے تو وہ صحیح ہے؟ نہیں، صحیح اور غلط کا معیار قرآن و حدیث ہے۔ اتنا بڑا جاہل ہے یہ کہ جنت میں جانے کے بعد یہ کہتا ہے، اس کی کلپس، اس کے بیانات سنو تو سر پیٹ لینے کا جی ہوتا ہے۔ قرآن حدیث کا کھلواڑ کرنا رافضیوں کا ایجنٹ ہے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو منی خدا بنا دے گا، چھوٹا خدا، نعوذ باللہ۔ کیا کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں شریک ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدائی میں کوئی شریک ہو جائے، منی خدا بن جائے؟ اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی جنتی موت کا شکار نہیں ہوگا۔ تو کیا کوئی اگر موت کا شکار نہ ہو تو نعوذ باللہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھوٹا خدا بن گیا؟ یہ ہے جہالت۔ جب کہ جنتیوں کو عطا کی جانے والی زندگی یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ کی جو زندگی ہے اس کی ذاتی ہے، پراپر کی ہے۔ اللہ کو کسی نے زندگی نہیں دی بلکہ اللہ دوسروں کو زندگی دیتا ہے۔ یہ عقیدے کے معاملات ہیں، چھوٹے موٹے معاملات نہیں ہیں۔ آج ہمارے ڈاکٹرز آتے ہیں کہتے ہیں کہ نہیں، جنت میں تمام جنتیوں کا دیدار نہیں ہوگا، بلکہ جو اعلیٰ اور معیاری جنتی ہوں گے، اونچے درجے والے، ان کو جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا۔ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، اللہ کے رسول نے صحابہ کو خطاب کر کے کہا، بتاؤ کیا تمہیں اس چاند کے دیکھنے میں کوئی دقت ہو رہی ہے؟ صحابہ نے کہا کہ نہیں، دنیا کے تمام انسان آسانی کے ساتھ چاند کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے کہا، انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، یقیناً تم جنت میں جانے کے بعد اللہ کا دیدار ایسے ہی کرو گے جیسا کہ اس چاند کو دیکھ رہے ہو۔ لا تضامون فی رؤیتہ، تمہیں اس کے دیکھنے میں، اللہ کے دیدار میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ اب بتاؤ، نبی کہہ رہا ہے کہ تمام جنتی اللہ کا دیدار کریں گے جنت میں جانے کے بعد، اور یہاں حضرت کہہ رہے ہیں کہ نہیں، بلکہ جو اونچے معیار والے اور اونچے درجے والے جنتی ہوں گے وہی دیدار کریں گے، بقیہ لوگ دیدار کرنے والے نہیں ہیں۔ ایسی ایسی باتیں لا کر لوگوں کے درمیان پیش کر دی گئی، اور عوام یہ اپنے آپ کو اتنا بڑا علامہ سمجھتی ہے، جب علماء انہیں منع کرتے کس کو سننا ہے کس کو نہیں سننا ہے۔ آج دنیا میں چلے جائیے، آپ کو گاڑی بنانا ہے تو اچھے سے اچھے میکینک کے پاس جاتے ہیں، آپ کو اگر کوئی چیز خریدنا ہے تو بہتر سے بہتر، کوئی ملاوٹ، کوئی خطرہ نہ ہو۔ لیکن دین کے معاملے میں آپ ہر ایرے گرے کے پاس جائیں گے، دین خریدیں گے اور دین کی باتوں کو لیں گے جو صحیح اور غلط تمام چیزوں کو بیان کریں۔ اس میں کیا کہتے ہیں، ہمارے اندر اتنی نالج ہے، ہم سنیں گے، جو صحیح ہوگا وہ لیں گے، جو غلط ہوگا چھوڑ دیں گے۔ کیا تم اتنے بڑے علامہ بن گئے کہ تمہیں دین کے اندر اتنا سمجھتا ہے کہ کون صحیح بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے؟
اور اس کے بعد صحیح لوگ غلط چھوڑ دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارمی کی روایت تورات دیکھ لیا کہ تورات پڑھ رہے ہیں، غصے میں آ گئے. حضرت عمر تورات پڑھتے جا رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور بدلتے جا رہا ہے. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ثقیلت قد ثواکل اما ترى ما بوجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عمر، گم کرنے والیاں تمہارا وجود گم پائے، کیا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کے مارے لال ہوتے جا رہے ہیں، آپ کا چہرہ انور بدلتا چلا جا رہا ہے. تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا اور اس کے بعد کہا اعوذ بغضب اللہ من غضب اللہ وغضب رسولہ، کہ میں اللہ کے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں، اللہ کے غصے کی اور رسول کے غصے سے. اس کا مطلب یہ ہے جس سے نبی ناراض ہو جائے اس سے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے. تبھی تو حضرت عمر فاروق نے پہلے اللہ کے غصے سے پناہ طلب کی اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے سے. اس لیے کہ نبی جس سے ناراض ہوگا اللہ بھی ناراض ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ جس سے نبی ناراض ہو اللہ خوش ہو جائے، ناممکن چیز ہے، دونوں ایک ہی ہیں. اس لیے کہ اللہ کے پیغام، اللہ کی باتوں کو نبی پہنچاتا ہے، اور اگر کوئی نبی کا انکار کرتا ہے، نبی کی تعلیم نہیں مانتا ہے، وہ اللہ کا انکار کرتا ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق نے ایک جملہ اور کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں. یعنی بس یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اللہ کو رب مانیں، اسلام کو دین مانیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی تسلیم کریں. اس کے بعد ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب دوسری کی کتابوں سے لا کر دین اسلام کی حقانیت پیش کرنا یہ ہمارا شیوا نہیں ہے. یہ نہیں کہ آپ بھی صحیح میں بھی صحیح، نہیں. قرآن صاف کہتا ہے فماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے بعد صرف گمراہی ہے. نبی اپنے بارے میں صاف کہتا ہے میں صحیح باقی سب غلط. قرآن نے صاف کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. یہ نہیں کہ تمہارا بھی دین صحیح، تمہارا بھی مسلک صحیح، میرا بھی مسلک صحیح، تم جو کر رہے وہ بھی صحیح، میں جو کر رہا ہوں وہ بھی صحیح، نہیں. اور آج ایسے لوگوں کو لوگ فالو کرتے، علماء کے بارے میں اناپ شناپ باتیں کریں گے. ارے علماء پیسوں کے پیچھے چلتے ہیں. یہ علماء کو ڈیمیج کرنے کے لیے، ان کے مقام، ان کے رتبوں کو گھٹانے کے لیے، تاکہ اس طرح کے جاہل لوگوں کو عوام کے پر مسلط کیا جا سکے. یہ گمراہ لوگوں کی تقاریر کے سننے کا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ انسان سنتے سنتے اتنا عادی ہو جاتا ہے کہ جب اس کے سامنے صحیح اور غلط کا اور علماء حق اور صحیح کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر یہ علماء کے دشمن بن جائیں گے، ان لوگوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے. آج ایسا ہی ہو رہا ہے، لوگ انجینئر ہے، ڈاکٹر ہے، ان لوگوں کا دفاع کریں گے، علماء کا دفاع نہیں کریں گے.